بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تربیت اولاد کے 330 رہنما اصول۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولاد اللہ رب العزت کی طرف سے ایک انمول نعمت ہے۔ اولاد کی قدر ان لوگوں سے پوچھے جو اس نعمت سے محروم ہیں۔ اولاد میں چاہے بیٹا ہو یا بیٹی، دونوں ہی گھر کی رونق اور دل و دماغ کی تازگی اور راحت کا ذریعہ ہے۔ اگر اولاد کی حسن تربیت ہو تو یہ دنیا میں والدین کی نیک نامی اور عزت کا ذریعہ ہے، اور اخروی اعتبار سے بہترین صدقہ جاریہ ہے۔ نیک اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کے سکون اور اطمینان کا ذریعہ ہے، اور ہر مجلس میں باعث صد افتخار ہے۔ معاشرے میں ہر ایک چاہتا ہے کہ اس کی اولاد فرما بردار، پرہیزگار، باوقار، ملک و ملت کی پاسبان، دین کی ترجمان، رزق حلال میں معاون، بڑھاپے کا سہارا، اور خبر و حشر میں راحت اور سرخ روئی کا ذریعہ بنے۔ اب ایسے کون سے اعمال و افعال، اخلاق و کردار، عادات و اطوار اور صفات محمودہ ہیں جن کو اختیار کرنے سے بچہ ہماری امیدوں پر پورا اترے گا؟ تو زیر نظر کتاب میں بالترتیب نکاح سے لے کر جوانی تک ان تمام اوصاف حمیدہ اور اعمال و افعال کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ اگر ان کی رعایت کر کے والدین اولاد کی تربیت کرے تو انشاءاللہ اولاد دوسروں کے لیے مشعل راہ ہونی۔ لوگ آپ کی اولاد کا نیک نامی کے ساتھ تذکرہ کریں گے اور اسے بطور آئیڈیل اور نمونے کے پیش کریں گے۔ آج ہمیں اولاد کی دنیا کی بڑی فکر ہے، آخرت کی نہیں۔ حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو اولاد کی روحانی فکر ہوتی تھی، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اولاد کے لیے نماز قائم کرنے اور شرک سے بچنے کی دعا فرمائی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام دنیا سے جاتے ہوئے اپنی اولاد کی اصلاح، عقائد و اعمال کی فکر کر کے جا رہے ہیں۔ حضرت لقمان کے تربیت اولاد کے سلسلے کے نصائح اللہ رب العزت کو ایسے پسند آئے تو اسے قرآن کریم میں بیان فرمایا۔ احادیث مبارکہ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں ہماری بڑی رہنمائی فرمائی۔ حضرت سلف کے اقوال و واقعات میں بھی تربیت کے کئی رہنما پہلو ہیں، لیکن یہ اصول، ارشادات، اقوال ذری، واقعات اور تجربات بکھرے ہوئے تھے۔ تو راقم نے درس حدیث میں تربیت اولاد کے 170 رہنما اصول ترتیب وار بیان فرمائے۔ جب یہ بیانات واٹس ایپ پر چلے تو بعض احباب نے مشورہ دیا کہ اگر اسے کتابی شکل دی جائے تو بہت فائدہ ہوگا۔ راقب نے از سر نو اس پر کام کا آغاز کیا اور حتی الامکان تقریر کو تحریر کا جامہ پہنایا اور نصف سے زائد مضامین و مواد کا اضافہ کیا۔ اب زیر نظر کتاب ایک منضبط انداز میں ازواجی زندگی کے آغاز سے لے کر اولاد کے نکاح تک جملہ ہدایات کا بالترتیب ذکر کیا ہے۔ اس میں جا بجا قرآنی آیات، احادیث مبارکہ، حضرت صحابہ کرام اور اسلاف امت کے اقوال و واقعات، تجربات و مشاہدات کا عام فہم انداز میں تذکرہ کیا ہے تاکہ ہر طبقے کا قاری اس سے مستفید ہو سکے۔ ایسی کوئی کتاب نظر سے نہیں گزری جس میں ترتیب وار تمام رہنما پہلوؤں کا تذکرہ اس قدر جامعیت اور حسن ترتیب سے ہو۔ اگر ان ہدایت کو سامنے رکھ کر اولاد کی تربیت کی جائے تو انشاءاللہ ہماری اولاد ہماری نیک نامی، دینی، دنیاوی اور اخروی عزت اور کامرانی کا ذریعہ بنیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا میں ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کی اولاد نیک، صالح اور متقی ہو، اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، ملک و ملت کی پاسباں اور دین کی ترجمہ بنے۔ تو انسان اپنی اولاد کے بارے میں بہت فکر مند رہتا ہے اور اولاد کو نیک صالح بنانے کے لیے ہر ممکنہ کوشش بھی کرتا ہے۔ اگر بچوں کی تربیت اچھے طریقے سے کر دی جائے تو جہاں یہ بچہ ایک انسان کامل اور ایک فرد کامل بنے گا، وہیں یہ بچہ ایک صالح معاشرے کے لیے ایک مضبوط بنیاد بھی ثابت ہوگا۔ یہ بچہ خود بامقصد زندگی گزارنے کے ساتھ ساتھ بہت سارے دیگر انسانوں کی بھلائی اور خیر خواہی کے کاموں کا ذریعہ بنتا ہے۔ اس کے برخلاف اگر اس کی صحیح اور اچھی تربیت نہ کی گئی تو سب سے پہلے اس کا وجود معاشرے کے لیے بوجھ اور وبال بنے گا، اور خود اس کی زندگی جانوروں والی زندگی ہوگی۔ ایسے فرد سے خیر کی توقع ایک عبث کا کام ہوگا، بیکار کام ہوگا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے بھی جہاں اپنے نیک بندوں کے اوصاف کا تذکرہ فرمایا تو اس میں ایک دعا بیان فرمائی کہ ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہ دعا کرتے رہو، والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اور جو دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمارے پروردگار، ہمیں اپنی بیوی بچوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا سربراہ بنا۔ تو ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے۔ اب اس خواہش کی تکمیل کیسے ہوگی؟ تو ایسے رہنما اصولوں کا تذکرہ ہوگا۔ اگر کوئی ان اصولوں کی رعایت رکھ کر آغاز ہی سے اپنی اولاد کی تربیت کرے گا تو انشاءاللہ
اس کی اولاد اس کی امیدوں اور تمناؤں پر پوری اتریں گی، اور وہ دنیا میں اس کے لیے نیک نامی کا اور دنیا سے جانے کے بعد بہترین ذخیرہ آخرت ہوں گی۔ نمبر 1، نیک سیرت با حیا عورت کا انتخاب کریں۔ سب سے پہلا اصول یہ ہے، نیک سیرت با حیا عورت کا انتخاب کرے، یعنی جب انسان ازواجی زندگی کا آغاز کر رہا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ جس عورت کا انتخاب کرے اور جسے اپنا رفیق سفر بنائے اور جس سے ازدواجی تعلق قائم کرے تو وہ عورت نیک، صالح اور با حیا ہو۔ عموماً دیکھنے میں آتا ہے بعض لوگ صرف حسن کو دیکھتے ہیں، بعض صرف دولت اور پیسے کو، اور بعض خاندان کو دیکھتے ہیں۔ حالانکہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، عورت سے 4 وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے: اس کے مال کی وجہ سے، حسب نسب کی وجہ سے، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، اس کی دینداری کی وجہ سے۔ تو دیندار عورت کو ترجیح دے کر کامیاب ہو جا، تو دیندار عورت کو ترجیح دے کر کامیاب ہو جا، تیرے دونوں ہاتھ خاک آلود ہو۔ یہ جملہ عرب میں کسی کام پر ابھارنے کے لیے اور برانگیختہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس سے اس کا لغوی معنی اور بددعا مراد نہیں ہوتی۔ یعنی عورت سے 4 وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے: شرافت کی وجہ سے، حسب و نسب اور خاندان کی وجہ سے، مال کی وجہ سے، خوبصورتی کی وجہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے مخاطب، تو دیندار عورت سے نکاح کر، تو اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گا۔ یعنی اس حدیث پاک میں مال و جمال پر نظر نہ کرنے اور دین پر نظر کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو والدین اور لڑکے کو چاہیے کہ سب سے پہلے دینداری اور اچھے اخلاق کو دیکھیں، بقیہ چیزیں بعد میں۔ ایسا نہ ہو کہ فقط ظاہری خوبصورتی کو دیکھیں اور سیرت کو نہ دیکھیں۔ ایک بات ذہن میں رکھنا، خوبصورت عورت جتنی مرضی ہو، اگر کردار کی بری ہے تو اس کی خوبصورتی کس کام کی؟ اور اگر عورت کی شکل اچھی نہیں مگر وفادار ہے، خدمت گزار ہے، جان نثار کرنے والی ہے، سنجیدہ اور بااخلاق ہے، تو اس سے بہتر زندگی کا ساتھی کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے عورت جو زندگی کی شریک حیات ہے، حسن کی کسوٹی پر تولنے کی بجائے نوجوان کو چاہیے کہ وہ سیرت کی کسوٹی پر تولے، اچھے اخلاق کی کسوٹی پر تولیں، ان کو دینداری کی کسوٹی پر پرکھیں۔ دنیا کی بہترین متاع نیک صالح عورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا ایک پونجی ہے، یعنی نفع اٹھانے اور استعمال کرنے کی چیز ہے، اور نیک عورت سے بڑھ کر فضیلت والی کوئی چیز متاع دنیا میں نہیں ہے۔ دیکھنے میں سب انسان ایک جیسے ہیں، ایک جیسے گوشت پوست کے بنے ہوئے ہیں، سب کے اعضاء و جوارح یکساں ہیں، البتہ ایمان اور اخلاق حسنہ و اعمال صالحہ کی وجہ سے ایک کو دوسرے پر فضیلت حاصل ہے۔ کالا گورا ہونا کوئی فضیلت کی بات نہیں۔ اگر آدمی حسن و جمال میں بڑھ کر ہو، رنگ و روپ کے اعتبار سے بہتر ہو، لیکن اس میں کسی کی ہمدردی نہ ہو، تو اس کی خوبصورتی اسے انسانیت کے شرف سے متصف نہیں کر سکتی۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس دولت بہت ہے مگر بد اخلاق ہے، حریص ہے اور کنجوس ہے، تو محض مال کی وجہ سے اسے کوئی تفوق اور امتیازی شان حاصل نہیں۔ ہاں، اگر کوئی شخص مرد ہو یا عورت دیندار ہے، اس کا نفس مہذب ہے، وہ دوسروں کی خاطر تکلیف برداشت کر سکتا ہے، لوگوں سے نباہ کرنے کا خوگر ہے، اس سے جو قریب ہوگا خوش رہیں گا۔ اگر ایسے شخص سے کسی عورت کا نکاح ہو گیا تو وہ عورت اس کے اخلاق حسنہ اور اعمال صالحہ کی وجہ سے زندگی بھر خوش رہیں گی۔ اسی لیے تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی ایسا شخص تمہارے پاس نکاح کا پیغام بھیجے جس کے اخلاق اور دینداری سے تم خوش ہو تو اس کے پیغام کو رد نہ کرو، بلکہ جس عورت سے نکاح کرنے کا پیغام دیا ہے اس سے نکاح کر دو۔ اگر تم ایسا نہ کرو گے تو زمین پر بڑا فتنہ و فساد ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تمہیں کوئی ایسا شخص نکاح کا پیغام دے جس کے دین سے اور اس کے اچھے اخلاق سے تم راضی ہو تو تم اپنی بچی کا اس سے نکاح کر دو۔ اگر تم نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ پھیل جائے گا اور زمین میں فساد پھیلے گا۔ اور آج کل پڑھی لکھی لڑکیاں بھی معاشرے میں مصیبت بن گئی ہیں۔ لڑکیوں کو صرف میٹرک ہی نہیں بلکہ بی اے، ایم اے اور پی ایچ ڈی تک تعلیم دلاتے ہیں۔ اب ان کی شادی کے لیے لڑکا تلاش کرتے ہیں اور ایسا شخص تلاش کیا جاتا ہے جو تعلیم میں ان کے برابر یا ان سے زیادہ ہو۔ ایسا شخص ملتا نہیں، اگر ملتا بھی ہے تو پھر لڑکی والے ان کی شرائط پوری نہیں کر پاتے۔ اب لا محالہ 30 سال بلکہ اس سے بھی زیادہ عمر تک کی لڑکیاں یوں گھر بیٹھی رہتی ہے۔ آج کے والدین دین کو نہیں دیکھتے، دوسری چیزیں دیکھ کر لڑکی بیاہ دیتے ہیں۔ کوئی دنیاوی تعلیم دیکھ کر، کوئی مال دیکھ کر رشتہ کر دیتا ہے، اور کوئی دنیاوی عہدہ و ملازمت دیکھ کر اپنی لڑکی دے دیتا ہے۔
پھر اس کے نتیجے بھگتتے رہتے ہیں۔ یہ لوگ مسائل نہ جاننے کی وجہ سے 3 طلاق دے کر بھی عورت کو رکھے رہتے ہیں، اور ان میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو سال 2 سال تعلقات ٹھیک رکھ کر عورت کو گھر میں چھوڑ دیتے ہیں، نہ اسے طلاق دیتے ہیں نہ خرچہ پانی دیتے ہیں، اور بعض بد اخلاق لوگ بیجا مار پیٹ کر کے عورت کو ڈھیر کر دیتے ہیں۔ جس طرح سے شوہر دیندار تلاش کرنے کی ضرورت ہے، اسی طرح یہ بھی ضرورت ہے کہ عورت دیندار ہو۔ بہت سے والدین اپنے بیٹے کے لیے خوبصورت عورت کو ترجیح دیتے ہیں، اور بیٹے بھی خوبصورت عورت کے دیوانے ہوتے ہیں۔ اس کی سفید کھال تو دیکھ لیتے ہیں مگر سیاہ قلب کو نہیں دیکھتے۔ وہ ہے تو دیکھنے میں خوبصورت، لیکن نہ روزہ رکھتی ہے، نہ نماز پڑھتی ہے، نہ تلاوت کی پابند ہے، نہ اخلاق درست ہے۔ غرض دین سے لا تعلق ہے، آئے روز جھگڑا ہے، پھر اس کا نتیجہ طلاق ہی ہوتا ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جب یہ آیت والذین یکنزون الذھب والفضہ نازل ہوئی، اس وقت ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ کسی سفر میں تھے۔ یہ آیت سن کر بعض صحابہ نے کہا، سونے اور چاندی کے بارے میں تو یہ آیت نازل ہو گئی اور ہمیں ان چیزوں کا حکم اور ان کی مذمت معلوم ہو گئی، کاش ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ سونے اور چاندی کے علاوہ اور کون سا مال بہتر ہے تاکہ ہم اسے جمع کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کا ذکر کرنے والی زبان، شکر ادا کرنے والا دل، اور مسلمان بیوی جو اپنے شوہر کے ایمان کی مددگار ہو، یعنی نیکی کے کاموں میں شوہر کا ہاتھ بٹانے والی ہو۔ یعنی جو اپنے شوہر کے ایمان کی مددگار ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے شوہر کے دینی امور اور دینی فرائض کی ادائیگی میں معاون و مددگار ہو۔ مثلا نماز کا وقت آئے تو اسے نماز کی یاد دلائیں، روزے کا زمانہ آئے تو اسے روزہ رکھنے کے سلسلے میں اس کی ضروریات پوری کریں، اور ان کے علاوہ دیگر عبادتوں کے وقت اس کے ساتھ ہر قسم کا تعاون کریں۔ نیز شوہر کے لیے وہ ایسے حالات پیدا کرے کہ وہ نیک کاموں میں مشغول رہ سکے، اس کو بدکاری اور تمام حرام چیزوں سے روکے، حرام کی کمائی اور ناجائز پیشے سے اسے باز رکھیں۔ اسی طرح اگر وہ کسی برائی کی راہ پر لگے تو اسے اس راہ سے ہٹائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شوہر کے ایمان کی مددگار ہو۔ آج کی بیویاں دنیاوی امور میں اپنے شوہر کی بڑی مددگار ہیں۔ کہیں کام کی چھٹی نہ ہو جائے، رات کے اندھیرے میں ناشتہ تیار کیا جاتا ہے، جیسا کہ آج کل گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے، صبح کا کھانا رات کو، رات کا کھانا دوپہر کو بنایا جاتا ہے۔ لیکن دینی امور میں نماز کا وقت قضا ہو رہا ہوگا، اس کو نہیں اٹھایا جاتا کہ اس کی نیند اور آرام میں خلل نہ آئے۔ لیکن اگر نوکری کا وقت ہو جائے، 10-15 منٹ پہلے اٹھاتے ہیں کہ تیاری میں وقت لگے گا تاکہ مقررہ وقت پر ڈیوٹی پہنچے اور تاخیر کی وجہ سے دیہڑی نہ کٹے۔ اس لیے پہلی بات میں نے عرض کی کہ ازواجی زندگی کا آغاز ایسی عورت کے ساتھ کیا جائے جس کے اندر پہلا وصف یہ ہو کہ اس کی سیرت اچھی ہو، اور دوسرا وصف یہ ہو کہ وہ باحیا ہو۔ حسن و جمال عارضی چیز ہے، آج ہے کل ختم ہو جائے گا، لیکن سیرت ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ جتنا وقت گزرتا جاتا ہے حسن رفتہ رفتہ ختم ہوتا جاتا ہے، لیکن جتنا وقت گزرتا جاتا ہے سیرت دن بدن بڑھتی جاتی ہے، کردار میں دن بدن اضافہ ہوتا رہتا ہے، اور زندگی حسن کے ساتھ نہیں گزرتی، اخلاق و کردار کے ساتھ گزرتی ہے۔ صرف حسن کو دیکھ کر جو سودے کیے جاتے ہیں وہ پائیدار بھی نہیں ہوتے، امیدوں پر پورا بھی نہیں اترتے، اور انسان کو اپنی گھریلو زندگی کا سکون بھی نہیں ملتا۔ اس لیے پہلی اور اہم بات یہ ہے کہ سیرت کو دیکھا جائے، اور ساتھ عورت باحیا ہو۔ جتنی باحیا ہوں گی، پاک دامن ہوں گی، متقی پرہیزگار ہوں گی، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرنے والی ہوں گی، اتنی اولاد کی وہ اچھی تربیت کریں گی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اپنے بیٹے کے لیے رشتے کا انتخاب۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے غلام اسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مدینہ طیبہ کی گلیوں میں رات کی تاریکی میں گشت فرما رہے تھے، میں بھی ساتھ تھا۔ آپ جب گشت کرتے کرتے تھک گئے تو ایک دیوار کے کنارے بیٹھ گئے۔ اچانک گھر سے آواز آئی، کوئی عورت اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے، بیٹی اٹھ، دودھ میں پانی ملا دے۔ بیٹی کہتی ہے، اماں آپ کو امیر المومنین کا حکم نہیں معلوم؟ ماں بولی، امیر المومنین نے کیا حکم دیا ہے؟ بیٹی نے کہا کہ امیر المومنین نے حکم دیا ہے کہ دودھ میں پانی نہ ملایا جائے۔ ماں بولی، تو پانی ملا دے، تجھے کون سا امیر المومنین اس وقت دیکھ رہا ہے؟ بیٹی بولی، نہیں اماں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں لوگوں کے سامنے تو امیر المومنین کی اطاعت کروں اور خلوت میں یعنی تنہائی میں ان کی نافرمانی کروں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ماں بیٹی کی باتیں سن رہے تھے۔ غلام سے فرمایا، اسلم اس دروازے پر نشان لگا دو اور اس جگہ کو یاد رکھو۔ صبح ہوئی تو آپ نے اسلم سے کہا، جاؤ دیکھ کر آؤ یہ باتیں کرنے والی عورتیں کون تھی اور آیا ان کے شوہر ہیں یا نہیں؟ حضرت اسلم فرماتے ہیں، میں نے اس جگہ آ کر معلومات حاصل کی تو پتہ چلا دودھ میں پانی ملانے کا مشورہ دینے والی عورت ماں ہے۔
اور منع کرنے والی بیٹی ہیں جو غیر شادی شدہ ہیں اور گھر میں مرد کوئی نہیں ہے۔ یہ معلومات حاصل کر کے میں نے امیر المومنین کو اطلاع دی۔ آپ نے اپنے صاحبزادوں کو جمع کیا اور فرمایا تم میں سے کس کو شادی کی ضرورت ہو تو بتلائیں، میں اس کی شادی اس لڑکی سے کر دیتا ہوں۔ اگر مجھے نکاح کی ضرورت ہوتی تو میں خود اس لڑکی سے نکاح کرتا۔ حضرت عبداللہ اور حضرت عبد الرحمن دونوں نے عرض کیا کہ ہماری تو پہلی ہی بیویاں موجود ہیں، مزید کی ضرورت نہیں۔ حضرت عاصم بولے ابا جان میری شادی نہیں ہوئی، اس لیے اس سے میری شادی کر دیں۔ چنانچہ آپ نے اپنے صاحبزادے عاصم کی شادی اس لڑکی سے کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بیٹی عطا کی۔ اس بیٹی سے خلیفہ راشد حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ اس لحاظ سے وہ لڑکی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی نانی ہوئی۔ حضرت عاصم نانا ہوئے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ پڑ نانا ہوئے۔ تو دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ 22 لاکھ مربع میل کے بادشاہ تھے۔ اگر چاہتے تو کسی دولت والی، پیسے والی، حسن و جمال والی لڑکی کا انتخاب کر لیتے، لیکن انہوں نے رشتے کے انتخاب میں نہ حسن کو دیکھا نہ حسب و نسب کو دیکھا، بلکہ سیرت کو دیکھا، اور سیرت میں بھی تقویٰ کو دیکھا۔ اس بچی کا ایک جملہ سنا ہے، صرف اس جملے نے اتنا اثر کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے کا ان کے ساتھ نکاح کرا دیا، اور پھر اس سے ایک بچی پیدا ہوئی۔ اس سے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جیسے نیک صالح حکمراں پیدا ہوئے۔ معلوم ہوا نیکی کبھی ضائع نہیں ہوتی، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ رشتے کے انتخاب میں حیا اور سیرت کو دیکھا جاتا ہے۔ اس لیے تربیت اولاد میں پہلا اصول یہ ہے کہ ایسی عورت کا انتخاب کیا جائے جو حسن سیرت والی ہو۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کا اپنی بیٹی کے لیے رشتے کا انتخاب۔ عبداللہ بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی کو بادشاہ وقت عبد الملک اپنی بہو بنانا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے ولی عہد بیٹے ولید بن عبد الملک کے ساتھ اس کے نکاح کا پیغام بھیجا۔ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے دو ٹوک الفاظ میں انکار کر دیا۔ عبد الملک نے ان پر بہت دباؤ ڈالا اور مختلف قسم کی سختیاں کی، مگر سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ برابر انکار پر قائم رہے، حتیٰ کہ عبد الملک نے نا امید ہو کر انہیں 100 کوڑے لگوائے۔ سخت سردی کے دن ان پر ٹھنڈا پانی کا مٹکا بہایا اور اہانت کی غرض سے اون کا بنایا ہوا جبہ انہیں پہنوایا۔ ابن ابی وداع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پابندی سے جا کر بیٹھتا تھا اور آپ سے قرآن و سنت کا علم سیکھتا تھا۔ ایک مرتبہ چند دن غیر حاضری کے بعد جانے کا اتفاق ہوا۔ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا اتنے دن تک کہاں غائب رہے؟ میں نے کہا میری بیوی کا انتقال ہو گیا تھا اس لیے حاضر نہ ہو سکا۔ فرمایا مجھے کیوں نہ خبر دی، میں بھی تجہیز و تکفین میں شریک ہوتا۔ چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد جب میں اٹھنے لگا تو انہوں نے کہا کیا تم نے دوسری بیوی کا کوئی انتظام کیا؟ میں نے جواب دیا میں غریب نادار اور 2-4 پیسے کی حیثیت کا آدمی ہوں، میرے ساتھ کون شادی کرے گا؟ فرمایا میں کراؤں گا، تم تیار رہو۔ میں نے کہا بہت خوب۔ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وقت حمد و صلاۃ اور مختصر سا خطبہ نکاح پڑھا اور اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے چند دراہم مہر کی عوض کر دیا۔ میں وہاں سے اٹھا تو فرط مسرت میں میری سمجھ میں نہ آتا تھا کہ کیا کروں۔ گھر پہنچ کر رخصتی کے لیے قرض کی فکر میں پڑ گیا۔ شام کے وقت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ چلنے کا حکم دیا۔ پہلے 2 رکعت خود پڑھی اور 2 رکعت بیٹی سے پڑھوائیں۔ اس کے بعد بیٹی کو لے کر خود ہی میرے گھر تشریف لائے۔ میں مغرب کے بعد روزہ افطار کرنے کے لیے جا رہا تھا کہ کسی نے دروازے پر دستک دی۔ میں نے پوچھا کون ہے؟ جواب ملا سعید۔ میں نے سعید نام کے جتنے حضرات بھی مدینہ میں موجود تھے سوچے، مگر کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ کون سعید ہے، جبکہ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف میرا خیال بھی نہیں گیا، چونکہ وہ اپنے گھر اور مسجد کے علاوہ کہیں بھی آتے جاتے نہیں تھے۔ اسی تذبذب میں اٹھ کر دروازہ کھولا تو دیکھا سامنے سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کھڑے تھے۔ انہیں دیکھ کر میں نے کہا آپ نے کیوں زحمت گوارا کی، مجھے بلا لیا ہوتا۔ فرمایا نہیں، مجھے تمہارے پاس آنا چاہیے تھا۔ میں نے عرض کیا فرمائیے کیا ارشاد ہے؟ فرمایا تم تنہا آدمی تھے اور تمہاری بیوی موجود تھی، میں نے خیال کیا تنہا تم کیوں رات بسر کرو، اس لیے تمہاری بیوی کو لے کر آیا ہوں۔ وہ ان کے پیچھے کھڑی ہوئی تھی، انہوں نے اس کو دروازے کے اندر کر کے باہر سے دروازہ بند کر دیا۔ میری بیوی شرم سے گر پڑی، میں نے اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ اس کے بعد چھت پر چڑھ کر پڑوسیوں میں اعلان کیا کہ آج سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بیٹی کا عقد میرے ساتھ کر دیا ہے اور اسے میرے گھر پہنچا گئے ہیں۔ میری والدہ نے 3 دن تک دستور کے مطابق اس کو خوب سنوارا۔ جب میں نے اس کو دیکھا تو وہ نہایت حسین و جمیل، کتاب اللہ کی حافظہ،
سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عالمہ اور حقوق شوہر سے بخوبی واقف عورت تھی۔ ابن ابی وداع فرماتے ہیں، اس کے بعد تقریباً 1 مہینے تک میں سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس نہ گیا اور نہ ہی وہ میرے پاس تشریف لائے۔ بالآخر میں نے ہی ان کے پاس جانے کی جسارت کی۔ جب ان کے پاس گیا تو اپنے شاگردوں میں تشریف فرما تھے۔ میں نے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے سلام کے جواب سے مجھے ممنون فرمایا اور اس سے زیادہ مجھ سے کوئی بات نہ کی، حتیٰ کہ اہل مجلس منتشر ہو گئے، اور جب میرے علاوہ ان کے پاس کوئی نہ رہا، فرمایا اہلیہ کا کیا حال ہے؟ میں نے کہا اے ابو محمد، خیریت ہے، بائیں حال کے دوست خوش ہو اور دشمن رنجیدہ۔ فرمایا اگر تمہیں کسی قسم کی تکلیف کا شبہ ہو تو یہ عصا ساتھ لیتے جاؤ، یعنی اگر میری بیٹی تمہاری فرما برداری میں کوئی کمی کرے تو اس عصا سے خبر لینا۔ اس کے بعد میں اپنے گھر کو واپس لوٹ آیا اور دوسرے دن سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے 20,000 درہم میری طرف بھجوا دیے۔ ایک وہ دور تھا باپ بیٹی کی اصلاح کے لیے داماد کو لاٹھی دیتا تھا، اور آج کے دور میں ماں باپ بیٹی کے ساتھ موبائل لیتے ہیں کہ بیٹی ذرا سی بات ہو تو ہمیں کال کر لینا۔ اب جب ذرا سی بات گھر میں ہو جائے تو بیٹی 3-4 باتیں اور لگا کر اپنے گھر رپورٹ پہنچا دیتی ہے۔ پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے مہینے کے بعد گھر اجڑ جاتے ہیں، طلاقیں ہو جاتی ہیں، زندگی پر پچھتاوا ہوتا ہے۔ واقعہ سنانے کا مقصد کہ کتنی سادگی سے نکاح کیا اور خود داماد کو پیسے بھی دیے کہ اس سے کاروبار شروع کرو۔ ہم تو بیٹیوں کو 4-4 لاکھ کا جہیز دے دیتے ہیں، وہاں اس لڑکے کے پاس جہیز رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی۔ اگر یہی رقم داماد کو ہدیہ نہ صحیح قرض کے طور پر دے دیں، وہ اس سے کاروبار شروع کرتا، پاؤں پر کھڑا ہو جاتا، آپ کی بیٹی کو بھی خوشحال رکھتا اور آپ کی رقم بھی آپ کو واپس لوٹا دیتا، یا اسی رقم سے بیٹی کو مکان خرید کر دیتے تو ساری زندگی اس کے پاس سر چھپانے کی جگہ ہوتی۔ لیکن ہم ہر وہ کام کرتے ہیں جس سے ہماری ناک نہ کٹے، چاہے اس سے شریعت کے کتنے ہی احکامات کی خلاف ورزی ہو۔ ان دونوں واقعات میں رشتے کے انتخاب میں دینداری کو دیکھا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی لڑکی کے انتخاب میں اس کی سیرت اور تقوی کو دیکھا، اور حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لڑکے کے انتخاب میں دینداری کو دیکھا۔ بادشاہ وقت کے ولی عہد کے بیٹے کو رشتہ نہیں دیا اور ایک طالب علم کو دے دیا جس کے پاس مہر کی ادائیگی کے لیے رقم بھی نہیں تھی۔ سلف صالحین اپنی بیٹیوں کی کس طرح تربیت کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی ایک پوری سورت جسے سورہ نساء کہتے ہیں، اس میں مرد اور عورت کی ازدواجی زندگی کے احکام بتلائے ہیں۔ سلف صالحین کا یہ معمول تھا کہ وہ اپنی بیٹیوں کو نکاح سے پہلے سورہ نساء اور سورہ نور ترجمے کے ساتھ پڑھا دیا کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ جن کے ہاں بیٹی ہو وہ اس کو اگر پورا قرآن پاک ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھا سکتے تو کم از کم سورہ نساء اور سورہ نور کو ترجمے کے ساتھ پڑھا دیا کریں، تاکہ لڑکی اچھی ازدواجی زندگی گزار سکے۔ بعض سلف صالحین کا تو عجیب معمول تھا کہ جب بچی پڑھ کر جاتی اور ابھی شادی کا کوئی انتظام نہیں ہوتا، اس وقت پرنٹنگ پریس نہیں ہوتے تھے، تو یہ بیٹی کے ذمہ لگا دیتے کہ بیٹی اپنے لیے ایک قرآن پاک لکھ لو، تو یہ بچی روزانہ باوضو ہو کر خوش نویسی سے قرآن پاک لکھتی تھی، اور جب قرآن پاک مکمل ہو جاتا تو سنہری جلد باندھ کر باپ اپنی بیٹی کو جہیز میں دیا کرتا تھا۔ یہ پہلے وقتوں کا جہیز ہوا کرتا تھا، گویا اس کے خاوند کو پیغام مل رہا ہوتا کہ میری بیوی نے گھر میں جو زندگی گزاری ہے اس کا فارغ وقت اس قرآن پاک کو لکھنے میں گزرا ہے، موبائل میں لا یعنی پروگرامات کے دیکھنے میں نہیں گزرا۔ نمبر 2، دوسری صفت، عورت کے انتخاب میں استشارہ اور استخارے سے کام لیا جائے۔ عورت کے انتخاب میں عجلت اور جلد بازی بہت ہی نقصان دہ ہے۔ استخارہ اور مشورے سے کام کیا جائے۔ اگر تاخیر ہو جائے تو مایوسی اور کم ہمتی نہ ہو۔ اگر 2-4 جگہ رشتہ گیا اور وہاں سے جواب نہیں ملا تو اکثر گھروں کے لوگ مایوس ہو جاتے ہیں کہ اب کون دے گا، سارے خاندان میں چھان بین کر لی، اب تو کوئی نہیں دیتا۔ پھر پڑھے لکھے نوجوان کا نکاح ایسی لڑکی سے کروا دیا جاتا ہے جو کسی بھی طرح اس کے مناسب نہیں ہوتی، پھر ساری زندگی آپس میں انبن، لڑائی جھگڑے، آخر طلاق تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ لہٰذا لڑکے کو چاہیے کہ خود بھی ہمت سے کام لیں اور گھر والوں کو بھی مایوس نہ ہونے دیں۔ اللہ تعالیٰ سے اچھے رشتے کی امید رکھتے ہوئے خوب دعائیں مانگیں، اور گھر والوں کو بھی چاہیے کہ ہمت سے کام لیتے ہوئے ٹھنڈے دل سے خوب غور و خوض کر کے اچھی طرح چھان بین کر کے رشتہ طے کرے۔ اس سلسلے میں درج ذیل گزارشات کو ضرور مد نظر رکھیں۔ اس میں سب سے پہلا کام صلاۃ الحاجت پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے۔ اسی طرح فرض نمازوں کے بعد اور نوافل کے بعد یہ دعا مانگے، اللہم انی اعوذ بک من زوجۃ تشیبنی قبل المشیب۔ اے اللہ، میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں ایسی بیوی سے جو مجھے بڑھاپے کی عمر تک پہنچنے سے پہلے ہی بوڑھا کر دے۔ یہ بہت ہی اہم دعا ہے، اس کا خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورت سے اللہ پاک کی پناہ چاہی ہے جو بڑھاپے کی عمر سے پہلے ہی بوڑھا کر دے۔
ایسی بیوی گلے کا توق بن جاتی ہے، اور ساتھ مشورہ کرنے کا اہتمام کرے۔ شریعت میں مشورے کی اہمیت اور تاکید آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں مومنین کی صفات بیان فرماتے ہیں۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، سورہ آل عمران کی آیت ہے جس کا ترجمہ ہے، اور آپ ان صحابہ سے اہم کام میں مشورہ لیا کریں، سو جب فیصلہ کرے تو اللہ پر توکل کریں، بے شک اللہ توکل کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو براہ راست اللہ تعالیٰ سے ہدایت لیتے تھے، اور فہم و فراست میں بھی رسول سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ اس کے باوجود مشورے کی اہمیت بتانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا، جب آپ کے پاس کئی رائے جمع ہو جائیں اور گھر کے سمجھدار افراد خصوصاً والدین کی رائے آ جائیں، تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ اس فیصلے میں اپنی مدد شامل فرما دے، اور مشورے کی دعا مانگ کر استخارہ کرنے کے بعد اپنے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے کسی ایک رائے پر عمل کرے۔ دوسرا کام استخارہ کرے۔ جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے خیر کا فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ استخارہ کسے کہتے ہیں؟ اس بارے میں لوگوں کے درمیان طرح طرح کی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ استخارہ کرنے کا کوئی خاص طریقہ اور خاص عمل ہوتا ہے، اس کے بعد کوئی خواب نظر آتا ہے، اور اس خواب کے اندر ہدایت دی جاتی ہے کہ فلاں کام کرو یا نہ کرو۔ خوب سمجھ لیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے استخارے کا جو مسنون طریقہ ثابت ہے، اس میں اس قسم کی کوئی بات موجود نہیں۔ استخارے کا مسنون طریقہ اور دعا۔ استخارے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ آدمی 2 رکعت نفل استخارے کی نیت سے پڑھے۔ نیت یہ کرے، میرے سامنے 2 راستے ہیں، ان میں سے جو راستہ میرے حق میں بہتر ہو اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ فرما دے۔ پھر 2 رکعت پڑھیں، اور نماز کے بعد استخارے کی وہ مسنون دعا پڑھیں جو حضور نے تلقین فرمائی۔ وہ دعا یہ ہے: اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعیشتی وعاقبت امری فیسرہ لی ثم بارک لی فیہ وَإِن كُنتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي وَمَعِيشَتِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ۔ ترجمہ ہے دعا کا: اے اللہ، میں آپ کے علم کے واسطے دے کر آپ سے خیر طلب کرتا ہوں، اور آپ کی قدرت کا واسطہ دے کر پہ اچھائی پر قدرت طلب کرتا ہوں۔ آپ غیب کو جاننے والے ہیں۔ اے اللہ، آپ علم رکھتے ہیں، میں علم نہیں رکھتا۔ یعنی یہ معاملہ میرے حق میں بہتر ہے یا نہیں، اس کا علم آپ کو ہے، مجھے نہیں، اور آپ قدرت رکھتے ہیں اور میرے اندر قوت نہیں۔ یا اللہ، اگر آپ کے علم میں ہے کہ یہ معاملہ اس موقع پر اس معاملے کا تصور دل میں لائے جس کے لیے استخارہ کر رہا ہے، یہ معاملہ میرے حق میں بہتر ہے، میرے دین کے لیے بھی بہتر ہے، میری معاش اور دنیا کے اعتبار سے بھی بہتر ہے، اور انجام کار کے اعتبار سے بھی بہتر ہے، تو اس کو میرے لیے مقدر فرما دیجئے، اور اس کو میرے لیے آسان فرما دیجئے، اور اس میں میرے لیے برکت پیدا فرما دیجئے۔ اور اگر آپ کے علم میں یہ بات ہے کہ یہ معاملہ میرے حق میں برا ہے، میرے دین کے حق میں برا ہے، یا میری دنیا اور معاش کے حق میں برا ہے، یا میرے انجام کام کے اعتبار سے برا ہے، تو اس کام کو مجھ سے پھیر دیجئے، اور مجھے اس سے پھیر دیجئے، اور میرے لیے خیر مقدر فرما دے جہاں بھی ہو۔ یعنی اگر یہ معاملہ میرے لیے بہتر نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دیجئے، اور اس کے بدلے جو کام میرے لیے بہتر ہو اس کو مقدر فرما دیجئے، پھر مجھے اس پر راضی بھی کر دیجئے اور اس پر مطمئن بھی کر دیجئے۔ 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کر لی تو بس استخارہ ہو گیا۔ استخارے کا کوئی وقت مقرر نہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ استخارہ ہمیشہ رات کو سوتے وقت ہی کرنا چاہیے، یا عشاء کی نماز کے بعد ہی کرنا چاہیے۔ ایسا کوئی ضروری نہیں، بلکہ جب بھی موقع ملے اس وقت یہ استخارہ کر لے۔ نہ رات کی کوئی قید ہے اور نہ دن کی کوئی قید ہے، نہ سونے کا کوئی قید ہے اور نہ جاگنے کی کوئی قید ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں استخارہ کرنے کے بعد خواب آئیں گا، اور خواب کے ذریعے ہمیں یہ بتایا جائیں گا کہ یہ کام کرو یا نہ کرو۔ یاد رکھیے، خواب آنا کوئی ضروری نہیں ہے کہ خواب میں کوئی بات ضرور بتائی جائے یا خواب میں کوئی اشارہ ضرور دیا جائے۔ بعض مرتبہ خواب آ جاتا ہے اور بعض مرتبہ خواب نہیں آتا۔ بعض حضرات کا کہنا یہ ہے استخارہ کرنے کے بعد خود انسان کے دل کا رجحان ایک طرف ہو جاتا ہے، بس جس طرف رجحان ہو جائے وہ کام کر لیں، اور بکثرت ایسا رجحان ہو جاتا ہے۔ لیکن بالفرض اگر کسی ایک طرف دل میں رجحان نہ بھی ہو بلکہ دل میں کشمکش موجود ہو تو بھی استخارے کا مقصد پھر بھی حاصل ہو جائے گا، اس لیے کہ بندے کے استخارہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ وہی کرتے ہیں جو اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ اس کے بعد حالات ایسے پیدا ہو جاتے ہیں، پھر وہی ہوتا ہے جس میں بندے کے لیے خیر ہوتی ہے، اور اس کو پہلے سے پتہ بھی نہیں ہوتا۔
بعض اوقات انسان ایک راستے کو بہت اچھا سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن اچانک رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو اس بندے سے پھیر دیتے ہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ استخارے کے بعد اسباب ایسے پیدا فرما دیتے ہیں کہ پھر وہی ہوتا ہے جس میں بندے کے لیے خیر ہوتی ہے۔ اب خیر کس میں ہے انسان کو پتہ نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ اب جب وہ کام ہو گیا تو اب ظاہری اعتبار سے بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ جو کام ہوا وہ اچھا نظر نہیں آ رہا ہے، دل کے مطابق نہیں ہے، تو اب بندہ اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرتا ہے کہ یا اللہ، میں نے آپ سے مشورہ اور استخارہ کیا تھا، مگر کام وہ ہو گیا جو میری مرضی اور طبیعت کے خلاف ہے، اور بظاہر یہ کام اچھا معلوم نہیں ہو رہا ہے۔ انسان تو اپنی محدود عقل سے سوچ رہا ہے کہ یہ کام تیرے حق میں بہتر نہیں ہوا، لیکن جس کے علم میں ساری کائنات کا نظام ہے وہ جانتا ہے کہ تیرے حق میں کیا بہتر تھا اور کیا بہتر نہیں تھا۔ اس نے وہی کیا جو تیرے حق میں بہتر تھا۔ بعض اوقات دنیا میں تجھے پتہ چل جائے گا کہ تیرے حق میں یہی بہتر تھا، اور بعض اوقات پوری زندگی میں کبھی بھی پتہ نہیں چلے گا۔ جب جب آخرت میں پہنچے گا تب وہاں جا کر پتہ چلے گا کہ واقعی میں میرے لیے یہی بہتر تھا۔ رشتے کے لیے مجرب عمل۔ اسی طرح آج کل ہمارے معاشرے میں بہت سے ماں باپ بچوں کے رشتوں کے سلسلے میں پریشانی کا شکار ہیں۔ اس کے بارے میں بھی بزرگوں سے ایک مجرب عمل منقول ہے۔ وہ یہ ہے کہ جس لڑکے یا لڑکی کا رشتہ نہ ہوتا، وہ روزانہ ایک مرتبہ سورہ مریم پڑھ لیا کرے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر لیا کرے کہ یا اللہ، اپنے فضل سے مجھے نیک رشتہ عطا فرما۔ 40 دن تک یہ عمل کر لے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے رشتہ عطا فرما دیتے ہیں۔ اور اگر 40 دن تک یہ عمل کرنے کے بعد بھی رشتہ نہ ہو تو پھر دوسرا چلہ شروع کر دے۔ اگر اس میں بھی کام نہ ہو تو تیسرا چلہ شروع کر دے۔ 3-4 چلوں کے بعد انشاءاللہ ضرور رشتہ طے ہو جائے گا۔ تاہم جب تک مقصد پورا نہ ہو یہ عمل جاری رکھیں۔ بہت سے حضرات نے اس کا بھی تجربہ کر کے بتایا کہ انہوں نے اس عمل کو مجرب پایا ہے۔ سب سے بڑا اور اصل وظیفہ تو دعا ہے۔ بس جس کے بچے اور بچیوں کے رشتے نہ آتے ہوں تو وہ تنہائی میں 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کر گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کریں، اور اس اہم کام کے لیے اس کا معمول بنا لیں۔ انشاءاللہ ضرور رشتے ہو جائیں گے۔ تاہم یہ سب کام تقدیر کے مطابق ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو کام جس وقت کے لیے اور جہاں مقرر کر دیا ہے اسی کے مطابق وہ کام ہوتا ہے۔